الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے پچھلے سیشنز میں بنی اسرائیل کے تعلق سے بعض چیزیں پڑھی تھیں، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ترجیحات دی تھیں، جو پرائیورٹیز دی تھیں، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے اس کا بھی تذکرہ تھا. پھر ان کا جو زوال ہوا تو زوال کیوں ہوا، ان کا ڈکلائن، اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کا بھی تذکرہ ہوا تھا. اب یہاں سے اس کے آگے سب سے پہلے بنی اسرائیل کے 12 چشمے جو اللہ نے جاری کیے تھے اس کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے جزیرہ نما سینا کے ایک مقام پر پانی مانگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جزیرے میں، ایک آئلینڈ میں رکھا تھا، وہاں پر یہ موجود تھے، وہاں پر انتظامات نہیں تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے جب مطالبہ کیا کہ ہمیں پیاس کی شدت کا احساس ہو رہا ہے اور پانی کی ضرورت ہے، اور اس کا جب مطالبہ کیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے اس کی دعا فرمائی کہ اللہ میری قوم کے لیے پانی کا انتظام فرما دیجئے، اس کے لیے رہنمائی کر دیجئے کہ پانی کا کس طرح انتظام ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام فرمایا. اور فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ان سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. پہاڑ کی ایک چٹان وہاں موجود تھی، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس پر اپنی لاٹھی کو تم مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اور جب انہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے اپنی لاٹھی کو مارا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو پھر ہوا یہ کہ اس چٹان سے، اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری فرمائے جو انہی کے پانی پینے کے لیے تھے. اور چونکہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے کو اپنے چشمے کا علم تھا، وہ جانتا تھا کہ کون سا چشمہ کس کا ہے. متعین کر دیے گئے چونکہ 12 قبائل میں بٹے ہوئے تھے بنی اسرائیل، اور انہی 12 قبائل کے 12 وہ چشمے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جاری فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کے ذریعے سے جاری فرمایا تھا. اور اس کے بعد پھر ہر ایک کو بتا دیا گیا تھا، ان کو معلوم تھا کہ کس کا کون سا چشمہ ہے، کون سا گھاٹ ہے جہاں سے اس کو پانی پینا ہے. ہر قبیلہ جانتا تھا. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو کُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے کھاؤ اور پیو. پانی کے چشمے بھی جاری کر دیے، من و سلوے کے نزول کا بھی تذکرہ پیچھے آیا، نعمتوں سے بھی نواز دیا. اب تم کھاؤ پیو، اور دیکھو یہ یاد رکھو کہ زمین میں فساد و بگاڑ پھیلاتے مت پھرنا. ہم نے اس سے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا. اس سے بڑا کوئی فساد نہیں ہو سکتا. اور فساد کی ایک ایسی تشریح ہے کہ اس کے اندر تمام چیزیں داخل ہو جائیں گی. اللہ کی نافرمانی کے تمام مراحل، چاہے انسان اسے کم سمجھتا ہو، زیادہ سمجھتا ہو، نافرمانی تو پھر نافرمانی ہے، گناہ تو پھر گناہ ہے، تو پھر وہ سب فساد کے زمرے میں شامل ہے، اس میں داخل ہے. اور منع کیا گیا، ہمیشہ منع کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی بھی قوم جو زمین پر ہو وہ فساد مچاتی نہ پھرے. یعنی
یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل اس سے صادر نہ ہو رہا ہو، یہ چیز ضروری ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو مختلف قسم کے کھانے مانگے ہیں، ان کی جو حرص تھی، جو طمع تھی، اور جو مختلف قسم کے کھانوں کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا، اب اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم اس پر بس نہیں کر سکتے، اکتفا نہیں کر سکتے، ہمیں مزید کی ضرورت ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ زمین کی پیداوار میں سے من بقلہا، اس کی سبزیوں، وقثائہا، ترکاریوں، کھیرے، ککڑی، لہسن، دال، پیاز، ان تمام چیزوں کا مطالبہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ من بقلہا، اس کی جو سبزیاں ہیں، وقثائہا، اور سبزیاں اور ترکاریاں، اور اس کے بعد اس کی ککڑیاں ہیں، وعدسہا، اور اس کے بعد جو ہے لہسن ہے، وفومہا، وعدسہا، وبصلہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیاز اور تمام چیزوں کو، دال اور پیاز، ہر ایک چیز کا مطالبہ گویا بنی اسرائیل نے کیا تھا، جبکہ انہیں جو کھانا دیا جا رہا تھا وہ بہت ہی عظیم چیز دی جا رہی تھی، ان کو اللہ کی طرف سے ان کے لیے انتظام کیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ہم اس پر اکتفا نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو یہ زمین کی ترکاریاں چاہیے، ککڑی چاہیے اور دیگر چیزیں ہمیں چاہیے، وہ ہمیں حاصل ہوں گی، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ریکارڈ کر کے فرمایا ہے، أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اے بنی اسرائیلیوں، اے لوگوں، کیا تمہیں اللہ نے جو اعلیٰ چیز، بلند چیز عطا کی ہے، کیا تم اس کے مقابلے میں گھٹیا اور ادنا چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ اللہ نے جو تم کو دیا تھا، جو جنت کا کھانا تھا، ظاہر ہے کہ وہ بہت بہتر و مناسب ہے، بہت اعلیٰ ہے، تم اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہو ایک ادنا و گھٹیا چیز سے، وہ تم چاہتے ہو، تمہارا یہ مطالبہ ہے، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، تم ایسی چیز کو جو ہے طلب کر رہے ہو جو ادنا اور گھٹیا ہے۔ بہرحال ان کا مطالبہ تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر کی طرف چلے جاؤ، ایک شہر متعین تھا کہ اس شہر کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہارے یہ مطالبات پورے ہو جائیں گے۔ جب ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ مطالبات ہیں کہ ہمیں یہ کھانا چاہیے، اور وہ جزیرہ نما سینا کے اندر ان کو وہاں پر گویا کہ بند کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل نے مطالبات جب کیے ہیں اور انہوں نے بلایا ہے، تو پھر انہوں نے جو احکام دیے، اللہ نے ان کو جو حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ ایک شہر کی طرف، کسی شہر میں چلے جاؤ، جاؤ اترو، وہاں پر تمہارے لیے انتظامات کر دیے جائیں گے، اور تمہیں تمہاری جو مطلوبہ چیزیں ہیں وہ تمہیں وہاں پر حاصل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور واقعہ یہ ہے کہ ان پر ذلت، حقارت اور ان کے لیے رسوائی مقدر کر دی گئی، اس کا لیبل ان کے اوپر لگا دیا گیا، اور اللہ کے غضب کے وہ مستحق ٹھہرے، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اس کے
اس کی وجوہات کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے کہ ایک طرف بنی اسرائیل مطالبات کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے تھے اور ان کے مطالبات کو اللہ تعالیٰ پورے کر رہے تھے اور مختلف قسم کی نعمتوں سے ان کو نوازا جا رہا تھا، من و سلوہ نازل کیا جا رہا تھا، بدلی کے ذریعے سے سایہ ان پر کیا جا رہا تھا۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ پھر آخر کون سی وجوہات تھی، وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے ایسے ریزنز تھے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل، وہ جو یعقوب کی اولاد، وہ جو ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے، وہ جو یوسف علیہ السلام کی قوم سے نسل سے تعلق رکھنے والے، ان کے ساتھ جو یہ کیفیات پیش آئی ہیں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن اس وجہ کو بیان کر رہا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ کیفیات اس لیے پیش آئیں، یہ صورتحال اس لیے پیش آئی، یہ واقعہ ان کے ساتھ اس لیے پیش آیا چونکہ یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کی آیتوں کا، ہدایات کا، احکامات کا انکار کرتے تھے، ہٹ دھرمی کرتے تھے، ضد اور اناد پر اترتے تھے اور دعوتی مشن لے کر آنے والے جو انبیاء تھے ان پر بیجا الزامات لگا کر ان کو قتل کیا کرتے تھے۔ یہ جرائم تھے ان کے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی پھٹکار ڈال دی کہ ان کو مغضوب علیہم ٹھہرایا، یعنی جن پر اللہ کا غصہ نازل ہو گیا، اور ان پر انبیاء کی زبانوں سے لعنت برسائی گئی۔ قرآن نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی اللہ نے لعنتیں ڈالی ہیں بنی اسرائیل پر، چونکہ ان کا رویہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے احکامات، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں اس کا انکار کرتے تھے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری و ناقدری کرتے تھے۔ انبیاء اکرام جو دعوت لے کر اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے ان پر الزامات لگاتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے۔ وَكَانُوا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حد سے آگے بڑھتے تھے اور نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے آگے بڑھتے تھے بہت زیادہ۔ یہ صورتحال تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فیصلے فرمائے کہ ان کی زیادتیاں، ان کی نافرمانیاں جو حد سے آگے بڑھی تو پھر اللہ نے بے کسی و ذلت ان کا مقدر بنا دی، گویا اس کا لیبل لگا دیا کہ جہاں رہیں گے ان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی ان کا مقدر رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے ان کو عروج دیا جائے، لیکن اللہ کے ہاں فیصلہ یہ ہے کہ یہ قوم مغضوب علیہم ہے، ملعون ٹھہری ہے، اس پر لعنت برستی رہے گی۔ اب آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس سے مستثنی کون لوگ ہیں، یعنی کون ہیں وہ افراد جو اس لعنت سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا ہے اس سے جو نکل سکتے ہیں۔ تو اب آگے اس کا جو بیان ہے وہ یہ ہے، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے پہلے یہودیت اختیار کی تھی اور نصرانی جو حضرت عیسیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے تھے، جو صابی یعنی جو اور دیگر مذاہب کو مانتے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کو تسلیم کیا۔ اصل شرط یہ ہے کہ جو کوئی کچھ بھی رہا ہو، لیکن اب شرط یہ ہے کہ اللہ پر، آخرت کے دن پر، آخری نبی پر ایمان لائے۔ اور اس سے پہلے جو افراد تھے جو
صحیح معنوں میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان کے سچے پیروکار تھے، اور اسی طرح جو حضرت عیسیٰ کے حواریین تھے جو بالکل سچائی پر تھے، مبنی مذہب کو، سچائی پر مبنی مذہب کو مانتے تھے اور حق کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت یحییٰ یا پھر جو بھی دوسرے نبی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے جو بھی رہے ہوں گے ان پر ایمان لاتے رہے، اور پھر یہ کہ اللہ پر جو ایمان لایا، آخرت کے دن پر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، وعمل صالحا، تو پھر ایسے مخلص، ایسے نیک، ایسے صحیح لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اجرہم فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے افراد کے لیے بہترین رزلٹ ہے، بہترین نتائج ہیں، شاندار اجر اپنے رب کے پاس ان کے لیے موجود ہے، اجر و ثواب ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے، کسی طرح کی پریشانی ان کو نہیں آئے گی۔ ڈے آف ججمنٹ میں جب وہ the Lord of the day of judgment کے سامنے پیش ہوں گے تو ظاہر ہے وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ اس کے برعکس ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مصیبتوں سے دوچار ہوں گے، بلکہ عذاب سے دوچار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر مسلط ہوگا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب دیکھیے یہاں پر طور پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور تورات دی گئی، اسی کے دامن میں جو عہد و پیمان لیا گیا تھا اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو تم پر اٹھا دیا تھا، بلند کر دیا تھا۔ ایک جگہ آیا ہے کہ بالکل صاحبان کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح اٹھایا تھا کہ اس پہاڑ کے نیچے تم کو دبا کر ختم کر دیا جائے گا اگر تم اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرو گے، مانتے ہو یا نہ مانو گے تو پھر تم پر یہ طور پہاڑ کو رکھ دیا جائے گا اس کی جگہ پر سے اٹھا کر۔ یہ معاملہ ہوا تھا کہ اور یہ کہا گیا تھا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ حکم دیا تھا کہ جو ہدایات، جو احکام ہم نے تم کو دیے ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو اور ان کے مضامین کو یاد رکھو، اس کو پڑھو، اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان سے کہی تھی، لیکن پھر صورتحال وہی ہوئی جو بنی اسرائیل کی روش تھی کہ بار بار پلٹنا، انکار کرنا، نافرمان بننا، اللہ کے احکام کا انکار کرنا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی تم پلٹ گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، یاد رکھو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمتیں نہ ہوتی تم پر تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے، اللہ کا عذاب تمہیں دنیا میں جھیلنا پڑتا، تم پر اللہ مسلط کرتا چیزوں کو، لیکن اللہ کا فضل تھا، اللہ کا رحم تھا، اور آج بھی اللہ کا رحم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم روزانہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ دن و رات میں کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب موقع ملے گا ہم توبہ کر لیں گے، یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے۔ اللہ اگر ارحم الراحمین نہ ہوتا اور اللہ کی طرف سے اگر مہلت نہ دی گئی ہوتی، اللہ کی طرف سے اگر اس کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ کوئی مجرم جرم کرتا، گناہ کرتا، نافرمانی کرتا، فوراً اس کا فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے، اور اسی کا رحم ہے کہ اس نے مہلت دے کر رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اب یہاں پر سبت یعنی سنیچر کا جو دن تھا، بنی اسرائیل اس کو چھٹی کا دن مانتے تھے، ان کے لیے چھٹی کا دن رکھا گیا تھا، اور مزید یہ تھا کہ اس چھٹی کے دن میں ان کا کام، ان کے لیے وہ عبادت کا دن تھا، ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ کوئی کاروبار بھی کریں، کوئی کام بھی کریں، اور انہی میں سے کچھ افراد تھے جنہوں نے ادھر ادھر کی گلیاں نکالی، راستے نکالے
اور اس کے بعد پھر جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ دائیں بائیں ہو کر اس راستے پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی، اور ان کو سزا کے طور پر ان کے چہروں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ واقعہ تھا، قرآن مجید میں اس کو جا بجا بیان کیا گیا، کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہاں اس کا حوالہ دیا گیا ہے، سورۃ الاعراف میں 9ویں پارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سی قوم تھی اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ البتہ یہاں پر صرف ان کو یاد دلایا گیا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم خوب واقف ہو تم لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے سنیچر کے معاملے میں زیادتی کی، حد کی تھی، خلاف ورزی کی تھی، تو پھر ہمارا تقدیری فیصلہ ان پر نافذ ہوا تھا اور ہم نے ان سے کہا تھا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے ان سب کو بندر بنایا تھا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے اس سزا کو اس دور کے لوگوں کے لیے، اس کے بعد کے افراد کے لیے، ان تمام کے لیے گویا کہ عبرتناک بنا دیا، اور تقوی والوں اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس کو نصیحت بنا دیا کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں پر جس طرح سے ان کو سزائیں دی تھیں، بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا، اور بھی مختلف قسم کی سزائیں دی تھی، قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، آج ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ دیکھو اللہ نے اس وقت یہ معاملہ کیا تھا، وہی اللہ آج بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں بھی سزائیں دے سکتا ہے، نافرمانی سے بچو۔ یہی نصیحت کا پیغام عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے اس آیت کے اندر ہے کہ دیکھو بچو اس سے، تمہیں بچنا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ اگر تم اس میں گرفتار ہو، اس میں ملوث ہو، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ بنی اسرائیل کے لیے قادر تھا وہی اللہ ہے جو آج بھی قادر ہے کہ پھر وہ سزائیں دے سکتا ہے، لیکن یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی طرف سے اس کی شفقتیں اور عنایتیں ہیں کہ اس نے ہمیں موقع دے رکھا ہے کہ ہم توبہ طائب ہو جائیں اور اس کی طرف رجوع ہو جائیں، اور پھر وہ اپنی رحمتوں سے مزید ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے جو جس نام پر یہ سورہ ہے سورۃ البقرہ، یعنی گائے والی سورت، اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے اس میں گائے کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے، اور اسی کا تذکرہ اب یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ آیا تھا کہ ان کے درمیان کے کسی فرد کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ چنانچہ جب وہ یہ کام کر رہے تھے تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کچھ ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے سے یہ قاتل پکڑا جائے اور یہ جو آپسی انتشار ہے ختم ہو تاکہ قاتل کا پتہ لگایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان کو دیا تھا گائے کے تعلق سے وہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کی قربانی دو، چونکہ اس وقت قاتل کا پتہ لگانا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ یہ حکم دیا گیا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، اب انہوں نے یہ سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اتتخذنا ہزوا، موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ جو معاملہ ہے آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں؟ یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ ہے، نادانی کی باتیں مت کرو، یہ بیوقوفی کی جاہلانہ باتیں مت کرو، میں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ جب انہیں یہ حکم ملا پھر انہوں نے اس بات کو سیریس لیا، اور اس کے بعد قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي،
قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے اس پر یہ مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے آپ یہ کہیے، یہ بھی ان کی ہٹ دھرمی ضد اور اناد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے یہ سوال داغا کہ ہمیں پتا تو چلے، وضاحت تو ہو کہ کس طرح کی گائے کی ضرورت ہے، کیسی ہونا چاہیے، ذرا اس کے بارے میں مزید آپ اللہ سے دعا کیجئے، معلومات کیجئے، مطالبہ کیجئے اللہ سے، اور اپنے رب سے پتہ کیجئے کہ اس کی مزید وضاحت کرے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، یہ کہا تھا کہ انہوں نے گائے کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح کی ہو اور اس کی وضاحت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات بیان فرمائی۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ فرماتا ہے ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، یعنی درمیانی عمر کی ہو، جوان عمر کی ہو، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اب اسے نافذ کرو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب جو حکم مل گیا بس اس پر عمل کرو، مزید سوالات مت کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، لیکن وہ بنی اسرائیل تھے، ضدی تھے، ہٹ دھرم تھے، ان کا کام یہی تھا کہ بس سوال پر سوال کریں اور کسی طرح جو ہے باتوں کو گھمائیں۔ انہوں نے پھر یہ سوال پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے یہ کہیے کہ ہمیں بتائیں اس کا کلر کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا رنگ زرد ہو، یلو ہو، پیلا ہو، دا موسٹ اٹریکٹیو، بالکل ایک دم ایسا اٹریکٹیو کلر ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، اٹریکٹ کرے دیکھنے والوں کو، جو اس کو دیکھے اس کی نگاہوں کو کھینچ لے، اس کے اندر ایسی کشش ہو، ایسا کلر چاہیے۔ اب جب اس طرح کی صفات بتائی گئی تو ظاہر پریشان ہوئے کہ کس طرح یہ ممکن ہوگا اور کیسے ہم اس کو تلاش کریں گے۔ اس کے بعد پھر مطالبہ کرا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون، پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے مزید یہ درخواست کیجئے کہ بات کو اور کھول کر بتا دے، گائے ملتی جلتی ہوتی ہیں اور ہمارے لیے اس کا مسئلہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، اب آپ بتا دیجئے تو پھر یقینی طور پر ہم پتہ لگا لیں گے، اس کو تلاش کر لیں گے۔ جیسے جیسے بنی اسرائیل نے سوالات کیے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو، ویسے ویسے ان کے لیے معاملہ سخت ترین ہوتا گیا اور مشکلیں بڑھتی گئیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر ایک بڑی قیمت دینے کے بعد ان کو مشکل سے اس طرح کی گائے حاصل ہوئی تھی، اور پھر آگے یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ذرا سا بتایا جائے، تو فرمایا گیا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها، جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اب اور مزید بتایا جائے ان البقرة تشابه علينا، ہم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہم پتہ لگا ہی لیں گے لیکن بڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، ذرا اور اچھے سے پتہ لگائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ ایسی گائے ہو جو خدمت گار نہ ہو، جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، جس سے کھیتی نہ کی گئی ہو، زمین کو جوتا نہ گیا ہو، زمین کو سیراب نہ کیا گیا ہو، جو تمام چیزوں سے محفوظ ہو چکے۔ ظاہر ہے کہ جن جانوروں کو جن سے کام لیا جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو ان پر اس کے اثرات، اس کے دبے، اس کے داغ، اس کے نشانات ہوتے ہیں۔ فرمایا تھا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل کوئی داغ دھبا نہ ہو، ایسی ہونی چاہیے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اب بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہاں قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں، اب صحیح بات لے کر آئے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون،
اور پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر پائیں گے، امید نہیں تھی کہ وہ یہ کر سکیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے کر لیا۔ اور پھر واقعہ یہ ہے کہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہوا، اور اس کا تذکرہ اب اگلے رکوع میں اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اس کا حکم کیوں دیا گیا تھا، پھر اس سے کیا نتائج نکل کر آئے۔ حالانکہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ قاتل کا پتہ لگانا تھا، اور اس کا تذکرہ اب یہاں پر آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔